أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اور آج کی آیات میں اور آنے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کی قبولیت کی 7 شرائط ذکر فرمائی ہے، جن میں سے 4 شرطوں کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے کہ صدقہ خیرات کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، حالانکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے احسان جتلانا، اور احسان جتلا کر لوگوں کے سامنے اس شخص کو ذلیل کرنا، اس کی عزت نفس مجروح کرنا جس کے ساتھ احسان کیا ہے صدقہ خیرات کی شکل میں یا کسی شکل میں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسے احسان جتلانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، غضب کی نگاہ سے دیکھے گا، اور ایسے آدمی کے لیے اور لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، عذاب علیم، دردناک عذاب، اپنی جگہ بہت بڑا گناہ علاج کا لوگ کرتے ہیں، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا اب یہ کر رہا ہے، یہ کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں اس کو، بہت بڑا گناہ ہے اپنی جگہ احسان جتلانا۔ دوسری شرط تکلیف دینا، جس کو صدقہ دیا ہے خیرات کی ہے جس پہ اس کو تکلیف دینا، اور تیسری شرط تھی ریاکاری کا نہ ہونا، مطلب پہلے احسان نہ جتلا جائے، پہلی شرط، دوسری شرط تکلیف نہ دی جائے جس پر صدقہ کیا ہے، اور تیسری شرط دکھلاوا نہ، اور چوتھی شرط وہ مال جو دے رہے اللہ کے نام پہ وہ پاکیزہ ہو، حرام نہ ہو، گھٹیا نہ ہو، ردی نہ ہو۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اصول اور ذکر کیے، 2 اصول۔ پہلا اصول تو یہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک جب تم صدقہ کرتے ہو تو اعلانیہ صدقہ دینا، ظاہری طور پر صدقہ دینا یہ افضل ہے یا خفیہ طور پر، یہ اصول ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور 5واں اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً ذکر فرمایا ہے، اور جیسے احادیث میں آیا ہے اس کا شان نزول بتا رہا ہے، یہ صدقہ اور خیرات کا 5واں اصول ہے، اور وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات اور خیرات یہ کافر کو بھی دے دیا جا سکتا ہے،
بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ جو اور صدقات ہیں، خواہ وہ نفلی ہو یا واجب ہو، زکوٰۃ کے علاوہ وہ کافر کو بھی دیا جاتا ہے فطرانہ، بشرطے کہ غریب ہو مستحق ہو، اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور وہ ہر بھی کافر نہ ہو، مسلمانوں سے برسر پیکار نہ ہو، ذمہ ہو تو اسلامی حکومت میں، مسلمانوں کی حکومت میں، ملک میں رہتا ہو، اس کے قوانین کے تحت، جیسے یہاں پہ عیسائی لوگ ہیں، ہندو لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے علاوہ ظاہر ہے اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات موجود ہیں کہ یہ مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی زکوٰۃ، اور مسلمانوں کے ہی غریبوں پہ خرچ کی جائے گی۔ جنرل معاذ بن جبل ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے، تو آپ نے فرمایا معاذ، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے ہی مالداروں پہ خرچ کی جائے گی۔ تو ایک زکوٰۃ اور عشر کا بھی یہی حکم ہے، وہ بھی فرض ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ دونوں چیزیں، عشر اور زکوٰۃ، یہ کافروں کو دی جا سکتی، اور ان دونوں کے علاوہ باقی جتنے بھی صدقات ہیں، خیرات ہیں، خاص صدقہ فطر ہیں، خواہ کفارے ہیں، نظر کا کفارہ، قسم کا کفارہ، جتنے بھی کفارے ہیں وہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ چھٹے اصول میں یہ بتا دیا ہے کہ ثواب برابر ہوگا، بشرطے کہ تمہاری نیت خالص ہو، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، تو پھر تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے میں جس کو دے رہا ہوں مسلمان ہے کافر ہے۔ جب کافر مستحق ہے، غریب ہے، اور تم اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو، ایک مستحق کی مدد کر کے، تو اللہ اس پہ بھی وہی ثواب دے گا جو مسلمان پہ دیتا ہے۔ یہ دو اصول آج کی آیات میں۔ پہلا اصول نے کیا بتایا ہے؟ یہ کہ میرے نزدیک اعلانیہ افضل ہے یا چھپ کے سے افضل ہے، یہ اللہ نے بتایا۔ اور چھٹا اصول یہ کہ زکوٰۃ کے علاوہ، عشر کے علاوہ، یہ اشارت اللہ نے بتایا، شان نزول سے پتہ چلا ہے، احادیث سے، کہ زکوٰۃ، عشر کے علاوہ نفلی صدقات اور دیگر صدقات فطرانہ وغیرہ کی شکل میں یہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور سب کا نچوڑ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ باقی انسان اس کو دیکھ لے، اگر موقع محل ایسا ہو کہ اعلانیہ دینے میں مصلحت ہو، مثلا ایسے لوگ ہو جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتے ہوں، زکوٰۃ نہ ادا کرتے ہوں، اعلانیہ دے گا تو زکوٰۃ ادا کرنے والے، نہ ادا کرنے والے زکوٰۃ ادا کر دیں گے، اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنے والے وہ خرچ کرنا شروع کر دیں گے، تو اس وقت اعلانیہ دے دیں، اعلانیہ دے دیں۔ البتہ عام حالات میں چھپ کے دینا بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ چھپ کے سے دینا دکھلاوے سے دور ہے، اس میں دکھلاوے کا احتمال نہیں ہے، اور دوسرا جس کو دیا جاتا ہے صدقہ خیرات، اس کی سبکی نہیں ہوتی، عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے عام حالات میں اعلانیہ دینے کے بجائے چھپ کے سے دینا زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ البتہ دینا دونوں طرح بہتر ہے، اعلانیہ دے یا چھپ کے دے۔ اعلانیہ دینا کوئی گناہ نہیں، کوئی ناجائز نہیں، لیکن چھپ کے سے دینا کیا ہے، یہ بہتر ہے۔ اور یہ چھپ کے سے دینا، اس کی افضلیت اس حدیث سے ہی معلوم ہوتی ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے 7 آدمیوں کو جگہ دے گا، ان 7 آدمیوں میں بھی اس کو بھی رسول اللہ نے ذکر فرمایا جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا خرچ کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے
رسول اللہ فرمائے ایسے آدمی کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، طوفان سے بھی زیادہ مضبوط ہے، آگ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، لوہے سے زیادہ مضبوط ہے، سمندر کی موجوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ فرشتوں نے جب پوچھا کہ پہاڑ سے بھی کوئی کسی کا ایمان مضبوط ہوگا آپ کے بندوں میں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم پہاڑوں کی بات کرتے ہو، اس لوہے سے بھی زیادہ مضبوط جو پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے اور کاٹ کے رکھ دیتا ہے، چٹیل میدان بنا دیتا ہے، اور اس آگ سے بھی زیادہ مضبوط جو لوہے کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، اس آگ سے بھی زیادہ مضبوط، اور اس طوفان اس پانی سے بھی زیادہ مضبوط جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آخر میں اللہ نے فرمایا اس طوفان سے بھی زیادہ مضبوط جو اس پانی کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ طوفان ایسی مضبوط چیز ہے، جب سمندر پہ چلتا ہے تو سمندر کے پانی کو پہاڑوں سے بھی بڑھ کر اس کی موجیں بنا کے اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا ان طوفانوں سے بھی زیادہ مضبوط اس ایمان والے کا ایمان ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو تو اللہ کو اس کا پتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے، لہذا پھر چھپ کے سے خرچ کرو وہ زیادہ بہتر ہے کہ دکھلاوے سے اور عزت نفس مجروح ہونے سے سب سے وہ کیا ہے، وہ دور ہے، اس میں اس کا احتمال نہیں ہے۔ یہ جو چھٹا اصول نے بتایا کہ کافروں کو بھی دے سکتے ہو، شان نزول اس کا یہ ہے کہ انصار جو صحابہ تھے ان کے بعض رشتہ دار غریب تھے، وہ ان پر خرچ کرنا چاہتے تھے لیکن اس شرط پہ کہ یہ مسلمان ہو جائیں، کیونکہ کافروں کے ساتھ دوستی تعلق اس کی جو مذمت قرآن میں انہوں نے دیکھی تو وہ اس چیز کو بھی برا سمجھتے تھے کہ ان کی مدد کی جائے بغیر اسلام کے، تو وہ تو خرچ کرنا چاہتے تھے لیکن اس شرط پہ کہ یہ مسلمان ہو جائے، اس لیے ان کے اسلام کا انتظار کرتے تھے کہ مسلمان ہو جائے تو ہم خرچ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات دی کہ ہدایت دینا وہ راہ راست پہ لانا، ہدایت دینا یہ اللہ کے اختیار میں، مسلمان تو مسلمان خود نبی کے اختیار میں بھی نہیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اور یہاں بھی رسول اللہ کو خطاب ہے واحد کے سیرے سے، واحد کیا لفظ ہے کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پہ لاتا ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے اس کے اختیار میں۔ آپ ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، رہنمائی، لیکن کام ہوتا ہے ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا، باقی ہدایت نصیب کر دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب کتنی مدد کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہر موڑ پہ ہر مصیبت کے بعد آپ کے ساتھ کھڑے رہے، یہاں تک کہ شیخ ابی طالب ان کے نام سے وہ گاٹھی مشہور ہے جس گاٹھی میں مسلمانوں کو کیا کیا، بند کیا تھا اور ان کا مقاطع کیا تھا، اور 3 سال تک وہ بچے گھاس اور پتے کھاتے رہے، بلبلاتے رہے بھوک کی وجہ سے، اس میں ابو طالب دوسرے آپ نے وہ گوارہ کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چھوڑنا گوارہ نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے دلی چاہت رہتی تھی کہ آپ کو کلمہ نصیب ہو جائے، لیکن جب دلی چاہت کے باوجود جب کلمہ نصیب نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا، اللہ نے اپنی تسلی کی آیت بھیجی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس کو آپ چاہے راہ راست پہ لانا تو آپ نہیں لا سکتے، اللہ جس کو چاہے وہی راہ راست پہ آ سکتا ہے۔ یہاں انصار کو بھی اللہ نے یہی بات فرمائی آپ کے واسطے سے کہ بھئی اگر تم اس انتظار میں ہو کہ مسلمان ہو جائیں، ہم صدقہ خیرات کریں،
تو اگر اللہ نے ان کی قسمت میں، ان کے نصیب میں اسلام نہ لکھا ہو، ان کی ضد کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے، تو پھر کیسے وہ مسلمان ہوں؟ لہذا ان کے اسلام کا انتظار نہ کرنا، ان پر خرچ کرنا. آپ کے خرچ کرنے کی نیت جب میری رضا ہوگی تو میں اس پہ وہ اجر عطا کروں گا جو مسلمان پہ خرچ کرنے کا. اللہ اکبر. البتہ عام حالات میں ایک طرف مومن ہو محتاج، دوسری طرف کافر ہو، ترجیح مومن کو دے دیں. ایک طرف گناہگار فاسق ہو، دوسری طرف نیک ہو، ترجیح نیک کو دے دیں، بشرطے کہ وہ فاسق گناہگار زیادہ مجبور نہ ہو. اگر وہ ایسا مجبور ہے کہ وہ بھوکا مر رہا ہے تو اس حالت میں پھر اس کو ترجیح دی جائے گی. دیکھیں اسلام کی کتنی زبردست تعلیمات ہیں. وہ کافر کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے مسلمان کیوں نہ ہو، وہ فاسق فاجر کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ زیادہ مجبور ہے تو اسلام تو انسانیت کا بھی خیال رکھتا ہے. انسانیت کیا، مسلمان نہیں ہے یا وہ گناہگار ہے، نیک نہیں ہے، انسانیت کا خیال رکھتے ہوئے وہ زیادہ مجبور ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی اور اس کو پر خرچ کیا جائے گا. یہ 5 اصول تو یہاں تک ہو گئے صدقہ اور خیرات کی قبولیت کے. اور 7واں اصول پھر اگلی آیات میں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اصول کو پہلے سمجھنے کی اور پھر ان پہ 100% عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. دیکھیں جی، ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو، لفظی معنی اگر تم صدقات کو ظاہر کرو یعنی ظاہری طور پر دو، فنعم ما ہی، تب بھی اچھا ہے، میں نے ترجمہ کیا تو بہت ہی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم نے چھپاؤ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور پوشیدہ طور پر وہ صدقات دو فقراء کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے واسطے، بہت بہتر ہے تمہارے واسطے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، صدقات سے کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ دور کر دے گا تم سے من سیئاتکم، تمہارے بعض گناہ، صدقات سے تمہارے بعض گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ خوب خبر رکھتا ہے. اللہ ان اعمال کی خوب خبر رکھتا ہے. لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے ہو. لیس علیک ہداہم، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ کافروں کو دے سکتے ہو، باقی ان کے اسلام کا انتظار نہ کرو کیونکہ مسلمان ہونا یہ اللہ کے اختیار ہے. لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا، ان کو راہ راست پہ لانا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی خرچ کرو گے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو وہ تمہارے اپنے آپ کے فائدے کے واسطے. فَلِأَنفُسِكُمْ، پس وہ تمہارے واسطے، تمہارے اپنے فائدے کے واسطے ہو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں خرچ کرو گے تم مگر اللہ کی رضا کے، نہیں خرچ کرو گے تم مگر اللہ کی رضا کے لیے، یا نہ خرچ کرو تم مگر اللہ کی رضا کے لیے. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم کوئی مال خرچ کرو گے یوفی الیکم، تو وہ تمہیں پورا ملے گا، اس کا اجر ملے گا قیامت کے دن. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا ذرا بھی. اخبار کا میں عمل کرنے کی